السلام کی پاور اور ایک فخر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اقبال کہتے ہیں سلیمانی بھی فخر سے ہے، سلمانی بھی فخر سے ہے. اور جب فخر کھو دیا تو پھر پیچھے نہ سلمانی رہی نہ سلیمانی رہی، نہ حقیقی تصور بچا اور نہ ہی مسلم امہ کے انداز جہاں بانی بچے. آج اس وقت امت مسلمہ مسائل میں گری ہوئی ہے. ہم اپنے ماضی کو دیکھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آج کے موضوع کے لحاظ سے چند باتیں سنتے سناتے ہیں. ایک فقیر بمانا نادار، مفلس، بھوکا انسان جو امیر کے مقابلے میں بولا جاتا کہ فلاں تو امیر ہے اور فلاں فقیر ہے. اور دوسرا لفظ فقیر ولی اللہ کے بارے میں بولا جاتا کہ فلاں فقیر انسان ہے، مرد درویش ہے، حق آگاہ ہے. تو ہمارا جو موضوع ہے فقر غیور، اس سے لفظ فقر سے مراد ناداری نہیں، گداگری نہیں، مفلسی نہیں. اس میں لفظ فقر سے مراد یہ ہے کہ بندہ رب کا محتاج ہے اور وہ اگرچہ پیسوں کے لحاظ سے نادار کیوں نہ ہو، لیکن رب الجلال کی محبت اور شوق و محبت کی وجہ سے وہ مالا مال ہوگا اور پھر اس پہ عام انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. مطلقاً مفلسی اور ناداری وہ کوئی باعث تحسین نہیں کہ کہا جائے فلاں کی بہت بڑی شان ہے چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں، بہت بڑا انسان ہے چونکہ نادار ہے. ہو سکتا ہے کوئی نادار ہو تو بھی بیمار ہو اور کوئی مالدار ہو تو اس سے جمع ہو. ناداری اور مفلسی وہ بھی شروع طور پر پیسوں کے ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے نہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا المفلس، صحابہ مفلس کون ہوتا؟ مفلس عربی زبان کا لفظ ہے، مفلس کون ہوتا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار. ہم میں سے مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. جس طرح ہم اپنے عرف میں مفلس اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی پیسہ دھیلا نہیں، اس کو ہم مفلس کہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی یہی جواب دیا، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعریف کو مسترد کر دیا. اور مفلس یہ نہیں ہوتا. صحابہ جسے تم مفلس کہہ رہے، مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ انسان ہے جو میدان محشر میں آئے اور اس کے پاس نیکیوں کے کئی انبار موجود ہوں. قابل غور بات یہ نہیں کہ پہلے سے ہی بالکل گناہوں کے نیچے دبا ہوا آ رہا، میدان معاشر میں آیا ہے اور اس شان سے کہ نیکیوں کی گٹھڑیاں اس کے ساتھ ہیں، پورا ساز و سامان نیکیوں کا موجود ہے اور بڑے اچھے انداز میں میدان معاشر میں داخل ہوا ہے کہ نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے اور گناہ کی کوئی بوجھ اس پر موجود نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی یہ جو گٹھڑیاں ہیں ایک قسم کی نیکیوں کی ہیں، مثلا نمازیں بڑی پڑی ہیں، روزے بہت رکھے ہیں، حج کیے ہیں،
اور نماز نہ پڑھنے کا کوئی گناہ نہیں، روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اگرچہ دوسری قسم کے گناہ ہیں، اس طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاتی وقد ضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حقوق اللہ کے لحاظ سے تو بہت کچھ اس نے کیا ہوا ہے، مگر حقوق العباد کے لحاظ سے مجرم بھی ہے۔ اس نے کسی کو تھپڑ مارا تھا بلا وجہ، کسی کو گالی نکالی تھی، کسی کا مال ہڑپ کر گیا تھا۔ میدان معاشر میں نیکیوں کے انبار لے کے داخل ہوا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ہی نیکیوں کے لحاظ سے کنگال، لیکن رب ذوالجلال نے جب حساب کیا تو اس کے متاثرین لائن میں کھڑے تھے، جن کو اس نے مارا تھا، گالیاں دی تھیں، ظلم کیا تھا، وہ سارے رب ذوالجلال سے کہیں گے اللہ اس پرہیزگار سے جس کی اتنی نیکیاں ہیں ہمیں ہمارا حق لے کر دو، اس نے ہم پہ ظلم کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال ان سے فرمائے گا کہ تم حق کیسے لینا چاہتے ہو؟ تو طے یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں آج اس کو سزا دلوانے سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں تو خود نیکیوں کی ضرورت ہے، تو ہم پہ جو ظلم ہوا اس کی عوض ہمیں اس کی نیکیوں میں سے حصہ دے دیا جائے۔ تو جس کو تھپڑ مارا تھا اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، جس کو گالی دی تھی اس کو بھی اس کی کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی، جس کا خون بہایا تھا اس کو بھی کچھ اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ چلتے چلتے اتنے مظلوم لوگ تھے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جن گٹھڑیوں کے ساتھ انبار تھے نیکیوں کے داخل ہوا تھا ان میں سے ایک نیکی بھی پیچھے نہیں بچے گی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن مظلوم ابھی باقی ہوں گے، وہ کچھ تو بدلہ لے چکے، کچھ نے بھی بدلہ لینا اور اس کی نیکی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہاں ان کو بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ تو پھر دوسرا طریقہ استعمال ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ جس کو اس نے مارا تھا اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں، جس کا اس نے خون بہایا تھا اس کے گناہ بھی اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں، جس کے مال پر قبضہ کیا تھا، غصب کیا تھا، لوٹ مار کی تھی، اس کی کے گناہ بھی اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوئی اور پھر دوسروں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جاتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب حساب مکمل ہوا تو نیکی ایک بھی نہیں تھی اور گناہوں کے بوجھ کے تلے دب چکا تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر کوئی پوچھے مفلس کون ہوتا ہے تو یہ نہ کہو کہ مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، کہو مفلس وہ ہے کہ جو میدان معاشر میں لے کے نیکیوں کے انبار جائے گا مگر نتیجے میں سوائے گناہوں کے اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہو۔ یہ ہے مفلس۔ تو اس بنیاد پر مفلس کے لفظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی جو شرعی طور پر ایک فکر آخرت کا انداز ہے اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس دنیا میں نہ گھر ہے نہ پیسہ ہے وہ نادار نہیں، وہ مفلس نہیں۔ اگر اس کا دل آباد ہے، اگر اس کی مٹی میں اکسیر کی طاقت ہے، اگر اس کا باطن روشن ہے تو وہ نادار اور مفلس نہیں ہے بلکہ وہ بہت بڑا مالدار ہے کہ کروڑوں لوگ کوٹھیوں والے اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کہ اس کو رب ذوالجلال نے میدان محشر کی مالداری عطا فرمائی ہے۔ عمومی طور پر لفظ فقر کو استعمال کرتے ہوئے جو مال و اسباب کا نہ ہونا اس کے ساتھ اس کی کچھ مناسبت بیان کی جاتی ہے تو وہ اس بنیاد پر کہ بالعموم مال انسان کو گناہ کے راستے پہ لے جاتا، دولت کا نشہ بندے کو دھت کر دیتا، اسے حلال حرام کا فرق نہیں رہتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایسے ہو لیکن اکثر ایسے ہو جاتا کہ مال انسان کے لیے اس کے جہنم جانے کا باعث بن جاتا ہے۔
اور یہ ضروری نہیں کہ باعث بنے، چونکہ کبھی مال ہی بندے کی بہتری کا باعث بھی بن جاتا ہے. چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا تھا ذهب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جو مالدار ہیں وہ تو آگے نکل گئے ہم سے. یہ جو صفہ پہ بیٹھنے والے صحابہ تھے جن کے پاس ظاہری مال نہیں تھا، انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جن کے پیسے میں جن کے جیب میں درہم و دینار ہے، مال ہے، یہ تو ہم سے آگے نکل گئے نیکی کے میدان میں. کیوں؟ کہا نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، مگر صدقہ یہ کرتے ہیں، صدقہ ہم نہیں کرتے. تو ان کا مال ان کو ہم سے کہیں آگے لے گیا. تو پتہ چلا مال بندے کی بہتری کا باعث بھی بنتا ہے. اگر مال رزق حلال کا ہے اور اس پر انسان کا کنٹرول ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صفہ والوں کو کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم کسی کو کوئی دین کا مسئلہ بتاؤ یہ بھی صدقہ ہے، کسی اناڑی کو تربیت دے دو یہ بھی صدقہ ہے، کوئی سواری پہ بیٹھا اسے چھڑی پکڑاؤ یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو مسکرا کے مل دو یہ بھی صدقہ ہے، تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دو یہ بھی صدقہ ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے دیگر پہلو بھی اجاگر کر دیے، لیکن یہ پتا چلا کہ مال آخرت میں بندے کی بہتری کا باعث بھی بن سکتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان قرب الہی میں پہنچ سکتا ہے. لیکن بالعموم جو مال کے فتنے ہیں، فساد ہیں، مال کی وجہ سے جو بندے میں تکبر ہے، سرکشی ہے، یا پھر رزق حرام کی وجہ سے جو نحوست ہے، اس کی بنیاد پر جو اس مال کے مقابلے میں ناداری ہے وہ انسان کو جلد اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے. چونکہ جس وقت ایک انسان دولت کے نشے میں مست ہوتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اسے بالعموم اللہ تھوڑا یاد آتا ہے، اور جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے اعضاء جو ہے وہ جس وقت بھوکے ہیں نفس اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں طرف قاعدہ کلیہ نہیں کہ ضرور ایسا ہی ہو کہ جو بھوکا ہو وہ ولی بھی ہو، نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ جو مالدار ہو وہ اللہ کا باغی بھی ہو، یہ نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے مالدار ہو کہ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نادار ہو کہ وہ اللہ کا باغی بھی ہوتا ہے. لیکن جب مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مال کے مقابلے میں جو ظاہری ناداری ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک توجہ الی الخالق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کے لیے اگلی منزلیں ساری آسان ہوتی ہیں، اور دولت اور سرمایہ اس کے لیے رستے میں حجاب نہیں بنتا. تو اس بنیاد پر شاید لفظ فقر کچھ اس مفہوم میں بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، اور فقیر کو بادشاہ کے مقابلے میں وہ فقیر جو کہ صوفی کے معنی میں ہے اسے بھی کبھی بادشاہ کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ اقبال کہتے ہیں نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی. سلطنت اور فقر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک تلوار ایک سپاہ کی تیغ بازی ہے، فوج کی تیغ بازی ہے، اور ایک نگاہ کی تیغ بازی ہے. ایک طرف سپاہ ہے، ایک طرف نگاہ ہے، اور فتوحات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سپاہ سے فتح کرتا ہے اور دوسرا نگاہ سے فتح کر لیتا ہے. سلطنتیں دونوں ہی ہیں، فقیر کی سلطنت بھی ہے، بادشاہ کی سلطنت بھی ہے. اور اس بنیاد پر ایک انسان جو ہے اس کے لیے لفظ فقر کا یوں استعمال ہوتا ہے. لیکن فقہی اور فنی طور پر حدیث شریف ایک اس سلسلہ میں اکثر پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے. اس پر ائمہ محدثین نے بحث کرتے ہوئے اسے باطل کہا اور موضوع کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. الفقر فخری نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. امام ابن حجر نے بھی اس کو لکھا، اور کشف الخفا میں امام اجلونی نے بھی لکھا کہ یہ موضوع ہے، باطل ہے، یہ حدیث نہیں. اعلی حضرت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا کہ یہ باطل ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ حدیث نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ لفظ فقر شریعت میں تصوف کے لیے استعمال نہیں، یا لفظ فقر شریعت میں اس پاور کے لیے استعمال نہیں کہ جس پاور کی بنیاد پر ایک انسان پہاڑوں سے بھی زبردست ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے بین ہی لفظوں کا حدیث ہونا، ایک ہے اس کے مفہوم کا حدیث سے ثابت ہونا. تو الفقر و فخری کے الفاظ حدیث نہیں ہیں، مگر ان کا جو مفہوم ہے اور فقر شریعت میں جس کو کہا جاتا ہے اس پس منظر میں حدیث میں لفظ فقر موجود ہے، اور لفظ فقر کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ خود ارشاد فرمایا ہے، تحفۃ المؤمن فی الدنیا الفقر، کہ مومن کا تحفہ دنیا میں فقر ہے. مومن کے لیے اللہ کا تحفہ دنیا میں کیا ہے؟ فقر ہے. تو لفظ فقر اس معنی میں استعمال ہوا جس معنی میں صوفی اس کو استعمال کرتے ہیں، جس معنی میں تصوف والے اس کو استعمال کرتے ہیں، جس معنی کے اندر آج تصوف و طریقت کے لحاظ سے لفظ فقر کو استعمال کیا جاتا ہے. اس سے ملتے جلتے مفہوم میں دوسری حدیث شریف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، تحفۃ المؤمن فی الدنیا الفقر، کہ مومن کا تحفہ دنیا میں فقر ہے. تو اس بنیاد پر اگرچہ الفقر و فقری حدیث کے فن کے لحاظ سے وہ حدیث نہیں، مگر اس کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو مطلب ہے وہ دوسری جگہ حدیث شریف میں موجود ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی ہے اور اس کی عظمت کو اجاگر فرمایا. اس بنیاد پر اگر توجہ کی جائے تو قرآن و سنت کی تعلیمات کا ایک حصہ فقر پہ مشتمل ہے، اور قرآن و سنت کی ایک تعلیمات کا مکمل حصہ اس کورس پہ مشتمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ناکام ہونے سے بچ کے خام ہونے سے بچ کے پختہ ہو جاتا، انسان پکا ہو جاتا. جب تک انسان کچا ہے تو فقیر نہیں ہے، جب پکا ہے تو پھر فقیر بنتا. یہ فقر بمانا تصوف جو شریعت میں موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت اور حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ طاقتور کتنا ہے، پاورفل کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس پر اپنے فرامین بھی صادر فرمائے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، سب نے انکار کر دیا امانت کو اٹھانے سے. حالانکہ پہاڑ کتنے زبردست ہیں، اللہ کی امانت سے کانپ گئے کہ ہم سے نہیں اٹھائی جاتی، زمینیں بھی کانپ گئی، آسمان بھی کانپ گئے، ہم سے یہ امانت نہیں اٹھائی جاتی. اللہ فرماتا وحملها الانسان، انسان نے وہ امانت اٹھا لی جس کی بنیاد پر، جس طاقت کی بنیاد پر، جس پاور کی بنیاد پر حضرت انسان امانت کے نیچے سر دے گیا اور اس نے امانت اٹھانے کا عہد کر لیا، اسی پاور کو صوفیاء کی زبان میں فقر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ طاقت ہے جو نہ پہاڑوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، یہ حضرت انسان میں ہے، اور ہر انسان میں نہیں، اس انسان میں ہے کہ جو اپنی نفس کشی کرتا ہے، خواہش کی مخالفت کرتا ہے، شہوتوں کو چھوڑتا ہے، خواہشات کے نیچے دبتا نہیں، وہ خواہشات کو روک کے اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کے فرمان کے تابع اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اقبال کہتے ہیں خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو پھر ہے تیغ بے زنہار. تو اگر کچا ہے بندہ، فقر نہیں اس میں، تو پھر مٹی ہے، اور اگر پک جائے تو پھر یہ مٹی فولاد سے بھی تیز ہو جاتی ہے، اور فولاد سے بھی اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور مقام اونچا ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر دو طرح کی کیفیتیں انسان میں، ایک وہ انسان جو شرعی فقر سے محروم ہے، ایک وہ جس کے اندر شرعی فقر ہے
جو شرعی فقر سے محروم ہے، اگرچہ بھوکا ہو یا مالدار ہو، وہ مٹی کے ڈھیر جیسا ہے، اور اگر شرعی فقر اس میں موجود ہے تو وہ فولاد سے بھی زبردست ہے، اور پھر وہ صرف زمانے میں زندگی بسر کرنے والا ایک محض انسان نہیں، وہ کائنات پہ حکومت بھی کرتا، اس کا کائنات پہ راج بھی ہوتا، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اس کا اللہ کی مخلوقات پہ روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک انسان کی انسانیت اگر عروج پہ پہنچتی ہے اور سیرت اگر مکمل ہوتی ہے تو جس وصف سے مکمل ہوتی ہے اس وصف کو فقر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس فقر غیور کی شریعت میں بھی تعریف ہے، ہمارے عرف کے اندر اور اقبالیات میں بھی اور صوفیاء کے تعلیمات میں بھی اس کی عظمت ہے۔ اقبال کہتے ہیں فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق، پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری۔ فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق، پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری۔ خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو تمہید امیری۔ یہاں بھی وہ فقر جو خواہش ہے، جو لالچ ہے، جو ہرس ہے، جو ہوا ہے، اس کو قہر الہی سے تعبیر کیا گیا، اور وہ فقر جس کی روح خودی ہے اس کو تمہید امیری کہا گیا۔ جب وہ انسان میں ہو تو بندہ نادار نہیں، وہ انسان میں ہو تو بندہ مفلس نہیں، وہ انسان میں ہو تو بندہ بہت زیادہ مالدار ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے۔ تو پھر فقر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے مٹی فولاد بن جاتی ہے، اور فقر کا نہ ہونا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے فولاد مٹی بن جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ جس کو وہن کی بیماری لگ گئی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداع علیکم الامم کما تداع الاکلۃ الی کساتھا، وہ وقت آئے گا کہ جب میری امت پلیٹ بن جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کیا قلت کی وجہ سے؟ نہیں، فرمایا عدد میں تو زیادہ ہوں گے، گنتی بہت زیادہ ہوگی، تم سے کہیں بڑی میری امت ہوگی۔ تو کیوں؟ فرمایا اصابہم الوہن، ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے امت کی فولادی حیثیت مٹ جائے گی، امت ریتلی بن جائے گی، کھوکھلی بن جائے گی۔ اس چیز کو اقبال نے فقر سے تعبیر کیا، اس چیز کو کہ امت فولادی کب ہوگی؟ جب فقیر ہوگی۔ فولاد والی امت کب ہے؟ جب اس میں جذبہ فقر غیور موجود ہے، اور اگر فقر غیور موجود نہ رہا تو پھر یہ وہن کی بیماری ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہن وہ ہے فقر غیور کا نہ ہونا، اور جس کو فرمایا کہ امت پھر فولادی بن جائے گی، یہ ہے کہ امت کے اندر جذبہ فقر پیدا ہو جائے، فقر غیور اس امت میں آ جائے گا، تو اس کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا امت میں عظمت ہو جائے گی۔ خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو تمہید امیری۔ اگر یہی انسان کے اندر فقر خودداری موجود ہے، وہ فقر شریف، فقر محمود موجود ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر فولادی حیثیت آتی ہے۔ اور اگر فولاد کے اندر بھی ریشم والی خاصیت پیدا ہو جائے، اقبال کہتے ہیں فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق، پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری۔ اگر فولاد کی طبیعت میں ریشم والی طبیعت آ جائے تو اس فولاد سے پھر تلوار نہیں بنتی، پھر وہ فولاد نہیں ہوتا۔ ہو مومن اور خواہش کا بندہ بن جائے، ہو مومن اور یعنی فحاشی کا پلندہ بن جائے، ہو مومن اور دنیا کا مریض بن جائے، ہو مومن اور شیطان کا فٹ بال بن جائے، تو اقبال کہتے ہیں اب اس مومن کی تلوار نہیں بنتی، یہ مومن اب باطل پہ روب نہیں دکھا سکتا، اب اس مومن کی وجہ سے اسلام کی دھاک نہیں بیٹھے گی، اس مومن کی وجہ سے اسلام کو غلبہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ مومن فقر سے محروم ہو چکا ہے۔ تو فقر وہ غیرت ہے، فقر وہ پاور ہے، فقر وہ قوت ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کی حیثیت تلوار والی ہوتی ہے، مومن دبتا نہیں، اس کی اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اور انسان جس وقت اس فقر کے روپ میں ہوتا ہے پھر کائنات اس کا حکم مانتی ہے۔
پھر امیر المومنین اپنے ڈیرے پہ کام کر رہے ہو، دوپہر کا وقت ہو، سورج کو دیکھیں تو سورج کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت آ گئی ہے، کہ دن کے وقت اندھیرا چھا گیا ہے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، قیامت نہیں آئی، میں نے صرف تیز نگاہ سے سورج کو دیکھا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ اس واسطے ملت کو مضبوط کرنے کے لیے اور امت کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے حقیقی فقر کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اس کا سرے سے انکار کر دیا جائے اور نہ یہ کہ جو فقر نہ ہو اسے فقر بنا دیا جائے۔ یہ دو جانب آزمائش اور دو جانب ہمارا امتحان ہے۔ ایک طبقہ آج ایسے شروع ہے، وہ کہتے ہیں تصوف کوئی چیز نہیں، تصوف ایک متوازی دین ہے، تصوف قرآن و سنت کے مقابلے میں ایک علیحدہ دین ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور ایک ایسا شعبہ ہے جن کے نزدیک تصوف اور فقر کیا ہے کہ لوہے کی سنگلیاں پہن لینا، جن کے نزدیک بھنگے گھوٹ کے پینا، چمٹے پکڑ لینا، تو یہ دونوں اطراف اسلام کے لیے خطرناک ہیں۔ فقر یہ ہے کہ انسان موت سے پیار کرے، دنیا سے نفرت کرے، حب الدنیا و کراہیت الموت اس قدر اندر سے روشن ہو چکا ہو کہ اس کو دنیا کی کسی چیز سے پیار ہی نہ ہو، وہ خواہش کا بندہ نہ رہے، مخلص ہو اور خواہشات سے بیزار ہو چکا ہو، خواہشات کو دیش نکالا دے چکا ہو، وہ اپنے رب کے حکم کا پابند ہو، وہ خواہش کا مریض نہ ہو۔ فقیر اس کو نہیں کہتے جو اپنی خواہش کے نیچے دبا ہوا ہو، جو خواہش کہے وہ کھائے، جو خواہش کہے وہ نہ کھائے، جو خواہش کہے وہ پہنے، جو خواہش نہ کہے اس کو چھوڑ دے۔ فقیر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کہے وہ کرے اور جس سے وہ روکے اس سے رک جائے۔ ضروری نہیں کہ وہ کسی کٹیا میں ہو تو پھر ہی فقیر نظر آئے، اگر ایسا کرے تو کوٹھی میں بھی فقیر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے حکم پر پابندی کرتے ہوئے وہ ناداری میں اگرچہ بظاہر بیٹھا ہے، اس کے پاس صحیح مکمل پہننے کے لیے لباس بھی اس کو میسر نہیں آ رہا، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ملتا، مگر وہ اللہ کے حکم پر پابند ہے، شریعت مطہرہ کو سامنے رکھے ہوئے ہے اور اپنی خواہش کو روک چکا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا تابع کر چکا ہے۔ وہ کوٹھی میں، وہ کٹیا میں بیٹھنے والا ان کروڑوں سے بہتر ہے جو سونے کے محلات میں بیٹھے ہوئے ہوں، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے اس کو فقر غیور کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو آزمائش ہے دونوں طرف سے۔ ایک وہ طبقہ جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ فقر، یہ درویشی، یہ تصوف یہ کوئی چیز نہیں اور یہ متبادل دین ہے، یہ دین کے مقابلے میں ایک نیا دین بنایا ہوا لوگوں نے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی صوفی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے جو تعلیم دی آج تک وہ تعلیمات اسی زمرے میں اس وقت ان کو رکھا جاتا تو اسی سے ہی پھول کھلتے ہیں، اسی سے کردار روشن ہوتے ہیں اور اسی سے ہی انسان کو عظمت ملتی ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی جس وقت حوالہ پیش کیا ہے تو شاعر مشرق نے انہی صوفیوں کا حوالہ پیش کیا ہے جو مسترد صوفی ہیں، جن کا تصوف، جن کی طریقت عرف میں موجود ہے، انہی کو ہی اپنا امام سمجھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رد کرتے کرتے ان کا رد کر جائیں، نہیں، رد اوروں کا کیا ہے، ان کے تصوف کو اپریشیٹ کیا ہے، تحسین کی ہے، یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے اقبال کہنے لگے کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف شوکت سنجر و سلیم ہے، بادشاہی ہے، حکمرانی ہے، فوجیں ہیں، لشکر ہے، اور یہ جمال ہے محبوب تمہارا، اور جمال دیکھنا ہو تو پھر کیا، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اب جمال کی مثال دی تو حضرت جنید کا نام لیا، جمال کی مثال دی تو حضرت بایزید کا نام لیا۔ تو یہاں پر اقبال نے فقر
کے لیے کسی اور کا نام پیش نہیں کیا، انہی کا نام پیش کیا جن کا نام صوفی پیش کرتے ہیں، جن کو ہماری تاریخ میں تصوف کا علمبردار سمجھا جاتا ہے اور جن کو ہماری تاریخ کے اندر تصوف کا حوالہ سمجھا جاتا ہے، انہی کا حوالہ پیش کر کے اقبال نے یہ واضح کیا کہ میرے نزدیک بھی یہ طبقہ واقعی فقیر طبقہ ہے، حقیقی فقر ان میں موجود ہے، اور یہ تصوف اسلام سے متضاد نہیں، یہ تو سرکار کی شان جمالی کا اظہار کر رہا ہے۔ فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا مشاہدہ کرنا ہے تو حضرت جنید کے فقر کو دیکھنا پڑے گا، حضرت بایزید کے فقر کو دیکھنا پڑے گا۔ اس بنیاد پر آج کے نئے ماحول کے نئے مفکرین جس وقت بات کرتے ہیں تو ان کے لحاظ سے بھی میں قرآن و سنت کے نچوڑ کی وضاحت کے لحاظ سے اقبالیات سے ان کو یہ حوالہ جات پیش کر رہا ہوں کہ وہ آکسفورڈ، کیمبرج اور مغرب کی یونیورسٹیوں کے حوضوں میں غوطے لگانے کے بعد بھی جس وقت اپنے پر جھاڑ کے واپس لوٹتے ہیں تو یہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ مجھے مغرب میں وہ چمک نہیں آئی، وہ چمک نظر نہیں آئی جو مدینے کے فقیروں میں چمک مجھے نظر آتی ہے۔ اسی چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے جس وقت وہ گئے حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ تعالی کے دربار میں دہلی، تو اقبال کا انداز کتنا عجیب تھا، کہتے ہیں چلی ہے لے کے وطن کے نکار خانے سے شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو، مثل شانہ چاک کرے جس کا اثر تیری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو، وہ شمع بارگاہ خاندان مرتضوی رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو۔ اب ایک قبر کو اقبال مثل حرم کہہ رہے ہیں، حضرت خواجہ محبوب الہی کے دربار کی طرف جا رہے ہیں تو کہتے رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو، وہ شمع بارگاہ خاندان مرتضوی رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو، کہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، اللہ کی رحمتوں کا یہاں نزول ہوتا ہے۔ اقبال اسے شرک کا اڈا نہیں سمجھتے، اقبال اس کو اللہ کی تجلیات کا مرکز سمجھتے ہیں اور کہتے رہے گا مثل حرم، اگرچہ کعبے کے سوا دنیا میں کوئی کعبہ نہیں ہے مگر جہاں تجلیات برتتی ہے، اقبال کہتے رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو۔ یہ ہے ایک بندے کی قبر مگر میرے نزدیک یہ مثل حرم ہے۔ اقبال جو فقر کی لائن ہے پوری اور جو تصوف و طریقت کے اصول ہیں اور جو امت کا تبرک و توسل کا عقیدہ ہے، آج جس پر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اقبال نے اس حقیقی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی دل کی حاجت بھی پیش کی کہ میں مانگنے کیا جا رہا ہوں۔ اقبال کو پتا ہے جہاں میں ہوں اللہ یہاں سے بھی سنتا ہے، مگر جا رہے ہیں ایک مزاد پر اور کہتے کیا ہے کہ دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر، شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، اور کنگھی کے دندانے بالوں میں گھس جاتے ہیں، اور اب میری آواز دلوں میں یوں گھس جائے جس طرح کنگھی بالوں میں گھستی ہے، دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر تیری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو۔ اے محبوب الہی میں تمہارے دربار میں آیا ہوں یہ مانگنے کے لیے کہ مجھے وہ ذوق سخن ملے کہ جس کی وجہ سے میری باتیں دلوں کے پار گزر جائیں، دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر تیری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو۔ تو ان کی جناب کو مثل حرم سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور حاجت لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر دوسرے مقام پر اسی کو فقر سے تعبیر کرتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں مگر فقیر نہیں ہوں، مجھ میں فقر نہیں ہے، میں فقر کی دولت حاصل کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ یہ اس نظم میں کہا جب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ اقبال پہنچے اور کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے پوشیدہ ستارے، شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بربک کیا جس کو خبردار، کی عرض میں نے عطا مجھ کو فقر ہو
آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار. وہ پہلے اشعار کہنے کے بعد اپنی حاجت پیش کی. شروع یہاں سے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار ہے، مٹی مگر نور طلوع ہوتا ہے. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. یہ بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ عرض یہ میں نے عطا فقر ہو مجھ کو، کہ عرض یہ میں نے مجدد کی قبر پہ کھڑے ہو کر، کہ عرض یہ میں نے عطا فقر ہو مجھ کو. آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار. کہا ایک ہے آنکھوں کا بینا ہونا، ایک ہے بیدار ہونا. کہا بینا تو ہر انسان کی ہوتی ہے جس کی بھی آنکھیں ہیں، مگر بیدار صرف صوفی کی ہوتی ہے، بیدار صرف فقیر کی ہوتی ہے. آنکھیں بیدار صرف صاحب فقر کی ہوتی ہے. تو اقبال بھیک مانگنے کہے کہ مجدد تمہاری خاک جو ہے قبر کی وہ بھی ستاروں جیسی روشن ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں میں اقبال ہوں، میں دانشور ہوں، میں شاعر ہوں، میں ملت کو جگا رہا ہوں. میری آنکھیں بینا تو ہے مگر بیدار نہیں ہیں. میں نے سرہند کا سفر اس لیے کیا ہے تاکہ اقبال کی آنکھیں بینا ہونے کے ساتھ ساتھ بیدار بھی ہو جائیں. آنکھیں میری بینا ہے ولیکن نہیں بیدار. بینا ہے بیدار نہیں ہے. کیوں؟ ابھی مجھ میں فقر نہیں ہے. فقر آئے گا تو میری آنکھیں بیدار ہو جائے گی. فقر کی وجہ سے آنکھوں میں بیداری آ جائے گی. تو پتا چلا کہ اقبال کے نزدیک جو فقر ہے وہ کسی خشک چیز کا نام نہیں، یہ ولیوں کی داستان ہے. یہی جو تاریخ کا تسلسل ہے اور یہی جو حضرت مجدد کے پاس سے ملتا ہے، یہی جو حضرت محبوب الہی کے پاس سے ملتا ہے. اور یہ واضح کر دیا کہ فقیر کا، صوفی کا، صاحب طریقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی دنیاوی لاؤ لشکر زیادہ ہو یا دوسری طرف وہ صورتحال ہو کہ کپڑے اتار کے بیٹھا ہو اور اس نے سنگلیاں پہنی ہوئی ہو. فرمایا نہیں، صوفی وہ ہے کہ جس کی آنکھ بیدار ہے، جس کی خواہش اس سے دور ہے. جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت میں وہن کی بیماری آ جائے گی تو امت کمزور ہو جائے گی، فولادی حیثیت ختم ہو جائے گی. اقبال نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ شمشیر کہاں رہتی ہے، فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق. پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری ہو فقر، خوددار ہو فقر تو ہو، جو خوددار نہ ہو فقر تو ہو قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو تمہید امیری. اگر انسان کے اندر وہ صورتحال بن جائے کہ وہن کی بیماری دور ہو جائے تو پھر حقیقی طور پر پھر فولاد بنتا ہے، اور فولاد بنتے ہی اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس واسطے فقر کی پہچان اور فقر کے اطراف میں جو غلط نظریات ان کی شرح ضروری ہے، اور پھر اپنے اندر فقر کو پیدا کرنا یہ آج کے مسائل کا حل ہے. اقبال کہتے ہیں ہے وہ تیرے زمانے کا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کہ احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. دے کہ احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے کہ وہن کی بیماری لگ گئی ہے اور اس کو دور کرنا. دے کہ احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے. انسان کو جب تک نقصان کی خبر نہیں آتی تو متحرک نہیں ہوتا، اور نقصان کا پتہ چلتے ہی فوراً متحرک ہو جاتا. اب دیکھو انسان کو معاذ اللہ خبر پہنچتی ہے، ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا تھا، سونے کے قریب تھا، بستر سے اٹھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، نیند اس کو گھیرے ہوئے تھی اور وہ میٹھی نیند سونے والا تھا. اتنے میں خبر آئی کہ تمہاری تو دکان پہ چوری ہو رہی ہے، تو نیند دور ہو گئی. احساس سے زیاں پیدا ہوا. زیاں کا احساس آتے ہی خون میں جوش آ گیا اور فوراً اپنے نقصان کو بچانے کے لیے دوڑ پڑا. اور وہی بدن جس پہ سستی تھی، کاہلی تھی، نیند تھی، وہ سب کچھ دور ہوئی. کیوں؟ ایک دنیاوی زیاں کی خبر پہنچی ہے، ایک مالی نقصان کی خبر پہنچی ہے، اور اس نقصان کی خبر پہنچتے ہی خون گرم ہو گیا. نیند نزدیک نہیں آتی، نیند دور ہو گئی.
اور قوم کا حقیقی نمائندہ وہ ہوتا ہے جو انہیں یہ بتائے کہ تمہارا کہاں کہاں نقصان ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جتنے کوئی لگا ہے لگا رہا، لیکن اپنی دکان کی چوری کی خبر پہنچی کہ دکان پر چور تالا توڑ چکے ہیں، اب یہ نہیں کہتا جتنے کوئی لگا لگا رہا، فوراً نکلا۔ تو میرے بھائیوں، دکان پہ چوری کی خبر سے لو کھولتا ہے، تو ایمان میں چوری ہو رہی ہو تو پھر بھی کھولنا چاہیے۔ یہ احساس زیاں اس سے بڑا ہے۔ دکان کے مقابلے میں ایمان، چارے کے مقابلے میں اپنا نظریہ، دنیا کے مقابلے میں اپنا دین، تو کہاں کہاں عریانی، کہاں کہاں فحاشی، کہاں کہاں بد عملی، کہاں کہاں بد عقیدگی، کتنا نقصان ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی کا۔ ایسے مسلم قوم کے اندر کبھی اسی بر صغیر میں ماحول میں چلتے پھرتے چہروں کو داتا گنج بخش کہا جاتا تھا، تو میرٹ کتنا اونچا تھا ہمارا، اور اب میرٹ کتنا نیچے جا چکا ہے۔ کبھی اسی ماحول کے اندر رہنے والوں کو حضرت بابا فرید کہا جاتا تھا، اب ہمارا کتنا سٹیٹس نیچے آ گیا ہے۔ کبھی اسی مسلم سوسائٹی میں تمہیں شرم و حیا کے وہ پیکر نظر آتے تھے کہ فرشتوں کو رشک آنے لگے، اور اب ہر طرف معاذ اللہ عریانی، فحاشی، بے حیائی، بے شرمی، اس طرح گندا سیلاب آ چکا ہے۔ محلے ڈوب رہے ہیں، شہر ڈوب رہے ہیں، اور افسوس ہی نہیں ہو رہا کہ کتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ تو سب سے پہلے تو احساس زیاں ضروری ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کچھ کر گزرنے کا جذبہ تب پیدا ہو جب پتا چلے کہ نقصان ہوا ہے، اور جب سیٹھ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا تو پھر جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس واسطے آج فقر کے موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ امت جو فولادی تھی ریتلی ہو گئی، وہ امت جو شمشیر جیسی تھی اس کی فولادی حیثیت ختم ہو گئی، وہ امت کے جن کی سرزمین پر بھی کوئی کافر قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اب ان کے گھروں کی تلاشی غیر مسلم لیتے جا رہے ہیں، اور اس حد تک امت جو ہے وہ مجبور اور مغلوب ہو چکی ہے۔ تو علاج اس کا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا، فرما وہن کو دور کرو، وہن کو دور کرو، امت صحیح ہو جائے گی۔ اس وہن کو دور کرنے کے لیے اقبال نے اپنا تصور پیش کیا، وہن دور ہوا تو مشائخ اہل سنت نے رہنمائی کی اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ وہن کی دوری کے لیے 5000 علماء و مشائخ نے بنارس سنی کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ ملت سے وہن دور ہو جائے۔ وہن کی دوری کے لیے ہمارے اکابر نے دن رات محنت کی، وہن دور ہوا، قوم جاگی، قوم کو پتا چلا ہمارا نقصان ہوا ہے، قوم کو پتا چلا کہ جو مدینہ شریف سے بیج لا کے فصل کاشت کی تھی اس فصل میں تو جڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں، اور اس فصل پر تو کئی ہاتھی حملہ کر رہے ہیں۔ قوم بیدار ہو گئی، اور پھر بھی اس آخری زمانے میں وہ معجزہ ہوا کہ پاکستان جیسا ملک مارز وجود میں آ گیا۔ اب پھر احساس زیاں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی آج کے مسائل کا حل ہے۔ اب وہ شخص جو سونے کے قریب تھا، آدھا سو چکا تھا یا پورا سو چکا تھا، اس کو جگانے کے لیے صرف احساس زیاں کی خبر ہی اس کے لیے کافی ہو گئی۔ اسے کوئی ڈوز دے کے نہیں جگانا پڑا کہ اٹھ یہ پڑیا استعمال کر تاکہ تو اپنی دکان بچا سکے، نہیں، اندر ہی خون ہے، اور خون میں حرارت خود بخود پیدا ہو گئی، احساس ہوا کہ میرا نقصان ہو رہا۔ اس واسطے ہمیں یورپ سے کوئی پڑیا لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے مستقبل کی روشنی کے لیے کسی اور ڈاکٹر کی دوائی کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ تو مومن کے اندر ہی موجود ہے۔ حرارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی اس میں پیسہ نہیں لگے گا، اور کسی طرح کی کوئی اخراجات نہیں ہوں گے۔ جیسے وہاں ایک خبر نے اس شخص کو بیدار کر دیا اور وہ تیار ہو گیا اور اس نے جا کے دکان کو بچا لیا، یہاں صرف ہم سوئے ہوئے انسان کو اگر مؤثر طریقے سے یہ سمجھا سکے کہ تیرا نقصان کتنا ہو گیا ہے، کبھی زمین پہ تو چلتا تھا یعنی تیرے باپ دادا تو آسمان کے فرشتے رشک کرتے تھے، اور آج تجھے دیکھ کے کتنی نفرت کرتے ہیں۔
تو دیکھ تیرا نقصان کتنا ہو گیا ہے. کبھی تیرا آسمانوں پہ تعارف کیا تھا, اب تیرا تعارف کیا ہے. کبھی دنیا میں تو کس نام سے پہچانا جاتا تھا, اب زمانے میں تو کس نام سے پہچانا جا رہا ہے. تیرے آباء و اجداد کا قد علمی طور پر, عملی طور پر کتنا اونچا تھا, اور آج تو اپنے عمل و کردار کے لحاظ سے کتنا معاذاللہ بونا بنتا جا رہا ہے. یہ احساس زیاں اگر ہم اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہی ملت کا سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑا فائدہ اور نشرت ثانیہ کے لیے سب سے بڑا کام اور غلبہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے. اس واسطے ہی اقبال کہتے ہیں, دے کے احساس زیاں لہو تیرا گرما دے, فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فقر کی جو شان ہے اس پر قوم کو چڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس بنیاد پر یہ ہمارے قرآن و سنت کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہے, اور حقیقی فقر کو پہچان کے اس کے زیر سایہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ امتیاز بھی بطور خود خیش ایک جہاد. کتنے کتنے بہروپیے اس وقت چھپے ہوئے ہیں جو شریعت کے غدار, شریعت کے باغی, شریعت کے سرکش, دن رات ان کا کام قرآن و سنت کے خلاف بولنا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں ہماری لائن فقیری والی. یہ ایسے دھندے ملت کے لیے کتنے خطرناک. اور دوسرا وہ طبقہ کہ جنہوں نے فقر کو متوازی دین کہہ دیا, اور جنہوں نے تصوف کو عجم کا روگ کہہ دیا, اور جنہوں نے تصوف و طریقت سے بغاوت کرتے ہوئے دن رات اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا, اور اپنے آپ کو اس برکت اور تبرک کے عقیدے کے خلاف لا کر امت مسلمہ کے اس اجماعی طریقے کا رد کرنا شروع کر دیا. جانبین سے نحوستیں موجود ہیں, بڑھتی ہیں, مگر ہمارا طریق وہ ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں واضح کر رہا ہے کہ انسان عام انسان سے بڑھ جاتا ہے, ہوتا اسی طرح مٹی کا ہے, مگر فقر کی وجہ سے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ. اللہ فرماتا ہے وہ نفس کی خلاف ورزی کرتے کرتے یوں بنتا ہے کہ میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, میں ان کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. اب یہ ٹولہ کہتے ہیں مجھ میں اور ولی میں کوئی فرق نہیں, میرے بھی دو ہاتھ, ولی کے بھی دو ہاتھ, میری بھی آنکھیں اس کی بھی آنکھیں. صوفی اور مجھ میں کوئی فرق نہیں, فقیر میں مجھ میں کوئی فرق نہیں. یہ سنیوں نے ویسے ہی ولی بنائے ہوئے ہیں, مجھ میں ولی میں کوئی فرق نہیں. سرکار فرماتے ہیں فرق بڑا ہے, تیری آنکھ کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا, ولی کی آنکھ کو آسمانوں کے پار بھی نظر آ جاتا ہے. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس چیز کو واضح کیا, اجاگر کرتے ہوئے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. جب حضرت حارثہ آئے, کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ صبح کیسے ہوئی؟ تو کہتے اصبحت واللہ مؤمنا حقا, بہت ہی ہوئی. کیسے؟ فرمایا لکل حق حقیقت, ہر حق کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے, تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اب تصوف اور فقر کا نصاب صحابی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ازمعت نہاری و اسحرت لیالی. محبوب رات کو اپنے نفس کو غفلت نہیں کرنے دیتا, میں اپنے آپ کو جگا کے رکھتا ہوں, رب کے دربار میں سجدے کرتا ہوں, اور دن کو فرما کھاتا پیتا نہیں ہوں, میں روزانہ روزہ رکھ لیتا ہوں. تو پھر فرما حتی انظر الی عرش ربی بارزا, اب میں اوپر دیکھوں تو میری آنکھ کے آگے آسمان حجاب نہیں بنتے, نگاہ عرش تک جا پہنچتی ہے. آنکھیں میری بینا ہے ولیکن نہیں بیدار, بیدار ہو تو پھر اس طرح ہوتی ہے. یہ ہے تصوف, یہ ہے طریقت. اور یہ پورا طبقہ جو غیر مقلدین کا اہل سنت سے جھگڑنے والے, وہ خواہ کسی طرح کے ہوں, ان بیچاروں کو خبر نہیں کہ یہ پھل کیسا ہے, اس کی لذت کیسی ہے. اور دوسری طرف کچھ عاقبت نہ اندیش ٹل پہن کے اور وہ بھنگے گھوٹ کے اور چمٹے کھڑکا کے اور ڈھول بجا کے وہ ایسوں کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ تم تصوف جیسی پاکیزہ چیز پہ اعتراض کرو, انگلی اٹھاؤ. ہمارا یہ طریق ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کا, کہ صوفی سالک ولی ایک پاور ہے, اور عام انسانوں سے ان کی صلاحیتیں کہیں بڑی ہوتی ہیں. عام لوگوں کی آنکھ اور ہے, ولی کی آنکھ اور ہے, مگر ولی خواہش کا بندہ نہیں ہوتا, اللہ کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے.
وہ اپنی خواہش کو رون دیتا ہے، اپنے رب کے حکم پر، نبی علیہ السلام کے فرمان پہ چلتا ہے، اس بنیاد پر مٹی پختہ ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی مٹی کو اکسیر کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اقبال نے تقسیم کرتے ہوئے کہ ایک فقر محمود ہے، ایک مذموم ہے۔ ایک فقر ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، ایک فقر ہے وہ جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ فقر ہے ہی نہیں، وہ فقر مذموم ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو واضح طور پر بتا دیا، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، صیاد کہتے ہیں شکاری کو اور نخچیری کہتے ہیں شکار کرنے کے عمل کو۔ ایک فقر ایسا ہے جو بندے کو شکاری بناتا اور جو پہلے ہی شکاری اسے بڑا شکاری بناتا، یہ بھی ایک فقر ہے، مگر اس فقر کے ہم قائل نہیں۔ یہ فقر خواہش ہے، یہ فقر لالچ ہے، یہ فقر ہرس ہے۔ اس فقر کی وجہ سے اوروں کو شکار کیا جاتا، اس فقر کی وجہ سے انسان خواہش کا بندہ بنتا ہے۔ ہم اس فقر کے قائل نہیں ہیں، ہم کس فقر کے قائل ہیں؟ اقبال کہتے ہیں ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ پہلا مذموم ہے، دوسرا محمود ہے۔ جو شکاری کو شکاری بنائے وہ فقر صحیح نہیں، اور جس کی بنیاد پہ بندہ مومن کو جہانگیری کا پتہ چلے یہ فقر محمود فقر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے وادی دجنان میں، مکہ شریف سے باہر، دوستوں کو کہا یہاں مجھ سے لائن میں 5 اونٹ بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، اور اب میں رکا لکھتا ہوں تو نیل بھی پانی کا اپنا پیغام دیتا ہے اور میری باتیں مانتا ہے۔ کہا مجھ میں تبدیلی کیسے آئی؟ جب تک میں نے غلامی رسول اللہ علیہ وسلم کا پٹا گلے میں نہیں ڈالا تھا میری بات اونٹ نہیں مانتے تھے، میں نے پٹا ڈالا ہے، میں نے مشرق و مغرب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، پتا چلتا ہے کہ یہ فقیری ہی امیری، ہو صاحب غیرت تو تمہید امیری۔ اگر فقر میں غیرت ہے تو یہ امیری کی تمہید ہے، اور امیری کون سی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو امامت کے منصب پر پہنچایا، وہ خواہش سے بچ گئے، وہ لالچ سے بچ گئے، حقیقی فقروں نے جلوہ گر ہوا۔ تو دوسری طرف بادشاہ بن کے بھی لوگ بھوکے تھے، نادار تھے، خواہش تھی ان کی، وہ کیسر و کسرا اپنے خزانوں کے ہوتے ہوئے بھی نادار نظر آ رہے تھے کیونکہ ان میں لالچ تھا، اور ادھر صفہ پہ بیٹھے ہوئے بھی مالدار نظر آ رہے تھے، اس واسطے کہ ان کو محبوب علیہ السلام نے حقیقی فقر کی دولت عطا فرما دی تھی۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری۔ وہ فقر نہیں جو مایوسی اور مسکینی کی طرف لے جا، فقر وہ ہے جو مٹی کو اکسیر بنا دے، فقر وہ ہے جو مٹی کو فولاد بنا دے، فقر وہ ہے جو عام سی صلاحیت کو زمانے کا امام بنا دے، فقر وہ ہے کہ جس کی صحبت میں چور کتب بن جائیں، فقر وہ ہے کہ جس کے پاس جانے سے برے کردار والا صاحب سیرت و کردار بن جائے۔ یہ ہے فقر جس کو ہم فقر کہتے ہیں، اور جس کے بس سے متصف کو ہم فقیر کہتے ہیں۔ اس انداز کا انسان ہوتا ہے کہ جس سے مٹی میں خاصیت اکسیر پیدا ہو جاتی ہے، اکسیر کی طاقت
مٹی میں آ جاتی ہے۔ اقبال نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری۔ یہ فقر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا فقر، یہ شبیری فقر ہے، یہ شبیری فقر ہے۔ ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری۔ شبیری فقر، بتاؤ ابن علی کیوں نکلے تھے میدان میں اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی۔ یہ فقر شبیری ہے کہ جب ماحول میں یزید ہے تو فقر حجرے سے باہر نکل آیا، فقر میدان میں آ گیا، فقر نے یزیدیت کا مقابلہ کیا اور فقر نے بتایا ہے کہ یہ صوفی ہے، یہی مجاہد ہے، یہی صوفی ہے، یہی انقلابی ہے، یہی حجرے میں بھی ہے، یہی میدان میں بھی ہے۔ ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ یہ مسلمانی کی میراث ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے انسان پھر مغلوب نہیں ہوتا، غالب ہو جاتا ہے۔ آج کے مسائل کے لحاظ سے فقر غیور کا حصول ہماری سب سے بڑی چاہت ہونی چاہیے، اور یہ مسائل کا حل ہے۔ اس کی وجہ سے سارے کے سارے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جبا مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باکی۔ یہ حقیقت ہے اس قوم کی، اور اسی وجہ سے آج کوئی عزت کو پھر حاصل کیا جا سکتا، اور غیرت کی وجہ سے ہی عظمت کا حصول آج ممکن ہے۔ اور یقیناً اس ساری گفتگو کا پیغام یہ ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، باقی جتنے نظام ہیں، جتنے ازم ہیں اور جتنے مراکز ہیں، ہمارے دکھوں کا علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے دکھوں کا علاج گنبد خضرا میں ہے، کعبہ کے نور میں ہے، اور اس کی طرف متوجہ ہونا یہ مومن کی شان ہے، اور اسی سے ہی آج ہم اپنی کھوئی ہوئی شان پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے امت مسلمہ آج بھی حرارت میں ہے، زندہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار کیا جائے۔ میرے صحرا میں کئی آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برستے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، بجلیاں بھی ہیں برستے بادل میں، وہ پھر بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان اسی عظیم مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے آج بھی یہ جتنے بھی مفاہیم فاسدہ ہیں ان کا رد کرنے کے لیے وہ کسی طرف سے بھی ہو اپنے حصے کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یہ جو 24 تاریخ گزری ہے، 24 اپریل، اس کو حویلی لکھا کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے ادارہ صراط مستقیم کو ایک اور فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب، حضرت مولانا محمد یونس قادری صاحب اور پروفیسر محمد انوار حنفی صاحب، ان تینوں حضرات نے غیر مقلدین سے مناظرہ کر کے ان کو زبردست شکست سے دوچار کیا، تقریباً 4 گھنٹے کی بحث میں یہ ثابت کیا ہے کہ تم لوگوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں، یہ تمہاری گمراہیاں ہیں، اور ان کے 3 مناظر اپنا دفاع نہیں کر سکے۔ ادارہ صراط مستقیم کے یہ مناظرین اللہ کے فضل سے فتح کا تاج پہن کے وہاں سے آئے ہیں، اور یہ روزانہ کا سفر ہے۔ اس سے 1 رات پہلے لاہور میں فتح مبین کانفرنس تھی، اور وہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہے۔ حویلی لکھا کی سرزمین پر اگرچہ کچھ لوگوں نے پہلے مناظرے کا چیلنج قبول کیا تھا غازی ممتاز صاحب کے مسئلے پر، مگر پھر لیٹ گئے، لیکن اسی شہر میں اللہ نے ہمیں دوسری فتح عطا فرمائی ہے، اور ادارہ صراط مستقیم کے مناظرین نے وہاں پہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قافلہ آگے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، عقیدہ توحید سیمینار کی دھوم دور دور تک پہنچی ہے، اور چوتھے عقیدہ توحید سیمینار کے بعد اب دوسری پارٹی بالکل یوں ہے کہ دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے توحید نکلتی نظر آ رہی ہے۔ لاہور میں خالص عقیدہ توحید خالص سیمینار ہوا،
ایک طرف وہ ریلوے اسٹیڈیم میں انسانی ہجوم کہ دور دور تک حد نظر تک ایک سیل انسان نظر آ رہا تھا، اور اس کا جواب دینے کے لیے تقریباً 300 افراد اکٹھے ہو، 300 کا مجمع، اتنی چاکنگ، اتنے اشتہار، مگر ان کی قوم ان پہ عدم اعتماد کر چکی ہے کہ تم نے توحید والا کیس ہار دیا ہے، اب تم اس لائق نہیں ہو کہ ہم تمہاری باتیں سنیں۔ پورے لاہور میں چاکنگ ہوئی، اشتہار لگے، مگر چھوٹی سی مسجد کا سین بھی نہ بھرا، اور جو آئے ان میں سے آدھے سو گئے اور احتجاج کر رہے تھے کہ تم تقریریں صحیح نہیں کر رہے، اور کچھ بیدار ہیں، بیٹھے ہیں، وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، سٹیج والے اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ گوجرانوالہ میں بھی ہم جواب دیں، تو جو گزشتہ رات کو سیمینار ہوا، وہ بھی جن لوگوں نے جا کے دیکھا صورتحال کیا ہے، ہم سے مقابلہ کرنے والے اور توحید کے ٹھیکیدار بننے والے وہ اپنے گھر سے ہی عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں، اعتماد کا نہیں رہا، ان کی قوم ان کو مستحد کر چکی ہے، کیونکہ وہ رٹی رٹائی بچپن کی پرانی تقریریں اور شرک کے فتوے مسلمانوں پر اور ولیوں پر لگانے والے اب وہ ان کے بچوں کو بھی یاد ہو گئے۔ وہ کہتے جو دلائل آئے ان کا جواب دو، اور ان کا جواب دیتے نہیں تو کوئی سننے کو آتا نہیں۔ گوجرانوالہ میں اشتہار دیکھو کتنے لگے اور مجمع دیکھو کتنا ہوا، اور پھر سننے کا انداز دیکھو، سٹیج والے اپنے مکر میں ہیں، مجمع والے اپنی مستی میں ہیں، اور آپس میں کوئی رابطہ نہیں، 100 بندہ 150 بندہ 200 افراد، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس وقت توحید کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے توحید کے مسئلے پر اہل حق کو فتح عطا فرما دی ہے، اور اب ان کی قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے، ان کے لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر وہ لوگ ہمارے 4 سیمیناروں کا جواب دیں گے تو پھر ان کی قوم ان کے جلسے سنے گی، اور اگر نہیں دیتے تو پھر اسی طرح ناکامیاں ان کو دیکھنی پڑیں گی۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ادھر سے مسلسل لوگ ہماری طرف بڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ 4 سیمینار اللہ کے فضل سے ان پر قرض رہیں گے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے مگر ہماری کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے سازشیں ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب یہ اشتہار ایک احمد آباد موڑ پہ شائع کیا گیا، غازی عامر عبد الرحمان صاحب کے بارے میں جلسہ، اور اس میں انہوں نے میرا نام لکھا ہو۔ میں کہتا ہوں جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو، میرا طریق وہ نہیں جو ایک دوسرا پروفیسری طریق ہے، اور میں اس طرح کا ڈاکٹر نہیں جس طرح دوسرے چرنوں میں چرنے والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ میرا شروع سے راستہ معین ہے، اور انشاءاللہ آخری سانس تک راستہ معین ہے۔ ہم ایسے بدعقیدہ لوگوں کے جلسوں میں نہیں جاتے، ہم غازی عامر عبد الرحمان کی عظمت کو کروڑ بار سلام کرتے ہیں، مگر وہاں بیٹھ کے جہاں پتہ چلے کہ ایک عاشق رسول کو سلام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ادارہ کے جو ذمہ دار ہیں ان سے کہوں گا کہ جن لوگوں نے ایسا اشتہار شائع کیا ہے، میرا نام لکھا ہے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ڈیٹ لیے بغیر، دوسری پارٹی کے لوگوں کو بلا کر ان میں میرا نام لکھ کر ہمارے کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ میں نے ٹائم دیا اور نہ ہی مجھے اس کی اطلاع ہے کہ ایسا کوئی جلسہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے کئی بھونڈے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، تمام حضرات اس پہ نظر رکھیں، توجہ رکھیں۔ اس واسطے حق پرستوں کو کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے مدینے سے کرم ہوتا ہے تو پھر ویرانوں میں بھی بہاریں آباد ہو جاتی ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ کلمہ حق ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔